بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقابلے سے پہلے تمام جادوگر جمع ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا، اے بادشاہ، اگر ہم غالب رہیں تو ہمیں انعام ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا، ضرور ملے گا، یہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس گفتگو کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر ایک دوسرے کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم اپنا وار کرو گے یا ہم اپنا وار کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے کرو، اور جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ جادوگروں نے بڑے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان سب کو دہشت زدہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں کچھ خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس اژدہے نے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حقیقت کو سمجھ گئے اور فوراً ہی سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم رب العالمین پر یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔ یقیناً یہ تمہارے استاد معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہی تم کو جادو سکھایا ہے۔ یہ سب تمہاری سازش ہے تاکہ تم سب مل کر یہاں کے باشندوں کو شہر سے نکال دو۔ تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے۔ میں مخالف سمت سے تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوا دوں گا، اور پھر میں تم سب کو کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اے فرعون، ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لائے، اب تو جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جادوگروں کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے بنی اسرائیل کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ کہیں فرعون اور اس کے سردار انہیں اذیت میں مبتلا نہ کر دیں، فرعون کی بیوی کے اور قوم فرعون کے ایک آدمی کے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات تعمیر کرو اور ان کو قبلہ رو رکھو اور نماز پڑھتے رہو، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ ان کی نجات اور سربلندی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد فرعون اور قوم فرعون پر مسلسل اور یکے بعد دیگرے عذاب آنے شروع ہوئے۔ ان عذابوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ مخالفت چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلا عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ قحط کا عذاب تھا۔ جب وہ قحط سے پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل گیا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی اور ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کے عذابات یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ وہ ہر مرتبہ یہی کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ اگر آپ نے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ وعدہ خلافی کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب عذاب کے ٹل جانے کے بعد خوشحالی کا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ خوشحالی ہماری برکت کے سبب ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے، تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کیا مصر میں میری بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہتی؟ کیا تم ان چیزوں کو دیکھ کر اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ اعتبار کے قابل کس کی بات ہو سکتی ہے؟ فرعون اور اس کے لشکر مسلسل تکبر کرتے رہے اور کسی طرح ایمان نہیں لائے۔ جب فرعون نے مومنین کو ختم کرنے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اور اس بات کا خیال رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔
فرعون نے تمام شہروں میں آدمی روانہ کر دیے تاکہ وہ لشکروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ جب تمام لشکر جمع ہو گئے تو فرعون نے اعلان کیا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس نے ہمیں غصہ دلایا ہے، ہمیں اس سے خطرہ لاحق ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم اس جماعت کو ختم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رات کے وقت شہر سے نکل گئے، لیکن راستہ بھول گئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا، جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم مصر سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی لاش کو ساتھ نہ لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان کی قبر کہاں ہے؟ علماء نے کہا کہ قبر کا علم کسی کو نہیں سوائے ایک بڑھیا کو۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی جب تک تم میری ایک بات نہ مان لو، وہ یہ کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ ان سے کہا گیا، اس کی بات کو مان لو۔ انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بڑھیا ان کو ایک جھیل کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا، سارا پانی نکال ڈالو۔ سب نے مل کر اس کا پانی نکال دیا۔ اس نے کہا، اب کھودو۔ انہوں نے کھودا اور یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال لیا۔ لاش کو ساتھ لیتے ہی راستہ دن کی روشنی کی طرح معلوم ہو گیا۔ فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے لشکروں کے ساتھ صبح کے وقت ان کا تعاقب کیا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر بنی اسرائیل کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل نے کہا، اب ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلتے رہے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پانی کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو 9 معجزے دکھائے، یعنی لاٹھی کا سام بن جانا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، پھر قحط، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذابات کا واقعہ ہونا، اور آخر میں سمندر کا پھٹ جانا۔ لیکن فرعون یہی کہتا رہا، اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری بار سمندر کو پار کرتے وقت پھر فرعون کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، تو سمجھ چکا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں کے اور زمین کے رب کی طرف سے ہیں۔ یہ نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ تجھے ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تیری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور اب تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے بھی سمندر کو پار کرنا چاہا، لیکن وہ نہ کر سکے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس الہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اب میں مسلم ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس وقت ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچاتا رہا۔ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرتناک نشانی ہو۔ بے شک بہت لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈبو دیا۔